الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال الله تبارك وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله خلق کے راندے ہوئے خلق کے راندے ہوئے
دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ الہی ہم نے کبھی اسیاں سے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے کی جہنم کی بہت تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ واہ 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 صاحب بخشنہارا، تک تک ایڈ گناہ، عزت رزق نہ کھسے ساڈا، دیندا پھیر پناہ، عزت رزق نہ کھسے ساڈا، تے دیندا پھیر پناہ، جے او قہر کماون لگدا، کون کوئی جو چھٹدا، رحمت اس دی جگ وسائے، ہر کوئی نعمت لٹدا۔ مدینۃ المنورہ کی رات تھی اور مدینے میں موجود محبوب خدا کی ذات تھی۔ اس رات کی کیا بات تھی جہاں موجود حضور کی ذات تھی۔ اندھیرا گہرا چھایا، رسول اللہ نے اپنی محفل کو ختم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اندھیری رات، اندھیرا چھایا، میں حضور کی محفل کو چھوڑ کے مسجد کے باہر آیا۔ جب میں کچھ دور مدینے کی ایک گلی کے ایک کونے میں آیا، میں نے ایک عورت کو پردے میں چادر میں لپٹے ہوئے کھڑے پایا۔ اس نے جب مجھے دور سے دیکھا، اس نے صدا دی، انتا ابو ہریرہ، تم ابو ہریرہ ہی ہو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں چونک گیا، اندھیری رات ہے، ایک پردہ دار عورت ہے جو مجھے صدا دے رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں اسی جگہ رک گیا، میں نے کہا نام، ہاں میں ابو ہریرہ ہوں۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں قریب گیا، بی بی بول کیا بات کرنی ہے؟ اتنے میں اس کی آواز بھرا گئی، جیسے بندہ رونے پہ آتا ہے تو آواز بھرا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس بی بی کی آواز بھرا گئی اور اس نے کہا ابو ہریرہ میں تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، تو میرے نبی کا صحابی ہے، حوصلہ نہیں پڑا وہاں جانے کا، حوصلہ نہیں پا سکی ادھر جانے کا، تو حوصلہ کر کے رات کالی ہے اس کا میں نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھکے دیون والے بہتے تے تو ہاتھ پکڑن والا، میں شرمندہ آسی۔ اب ظاہر ہے بی بی نے کہا رات کا میں نے فائدہ اٹھایا، اس کالی رات کو میں نے اپنے لیے پردہ بنایا، کیونکہ بہت کالے ہیں عمل میرے، دنیا سے چھپتی چھپتی مدنی کی نگری تک پہنچی، اب تو مجھے فتویٰ دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا بی بی پوچھ کیا مسئلہ ہے؟ اب اس کی آواز اور بھرائی، لفظ ٹوٹنے لگے، جیسے بندہ حوصلہ نہیں کر پاتا، لفظ پورے منہ سے نہیں نکلتے، بی بی کے لفظ ٹوٹنے لگے، حوصلے چھوٹنے لگے، اور بی بی نے کہا ابو ہریرہ کان ذرا قریب رکھ، کوئی میری داستان درد سن نہ لے۔ میں نے کہا بی بی بول، وقت خراب نہ کر، رات کا وقت ہے، دنیا سو رہی ہے، تو باتوں میں لگی ہے۔ بی بی نے کہا ابو ہریرہ مسئلہ یہ ہے میں کنواری عورت ہوں۔ کہا پھر؟ کہا مجھ سے غلطی ہوئی، پاپ ہوا، گناہ ہوا۔ کہا پھر؟ کہا گناہ کیا، گناہ کے نتیجے میں ایک بچہ میری گود میں آیا، شاخ زندگی پہ ایک پھول کھلا، میں نے اپنی عزت، شرمندگی، رسوائی کے ڈر سے اس کی گردن کو مروڑ دیا، دوہرا گناہ کر کے آئی ہوں، ایک تو عزت برباد ہوئی، دوسرا میں نے بچہ مار ڈالا، قاتلہ بھی ہوں، اب آئی ہوں ساری دنیا چھوڑ کے، رحمت کی امید لگا کے، اور کوئی پناہ نہیں دے گا، رحمت للعالمین کے دامن میں شاید پناہ مل سکے۔ ابو ہریرہ حوصلہ نہیں کر پائی کہ وہاں جاتی، محمد عربی کا دروازہ کھٹکھٹاتی، لیکن انتظار میں تھی کوئی نبی کا صحابی ملتا۔ شکر ہے تو ملا ہے، بول کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھول سکتا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے مجھے غصہ جو آیا، میں غصے کو پی نہ پایا، میں نے کہا ہلکتے و اہلکتے، واللہ قسم اللہ کی تو بھی برباد ہوئی، قسم اللہ کی، ہلکتے و اہلکتے، تو بھی ہلاک ہوئی، تو نے ایک جان کو بھی ہلاک کیا، اب توبہ کرنے نکلی، تو نے تو کھاتا ہی سارا پاک کیا، تو وہ بد نصیب عورت ہے، تو نے تو ہر کھاتا ہی چاک کیا، اب آئی ہے توبہ کرنے، کیا تیرے جیسی پاپیوں کی بھی کوئی توبہ ہوتی ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے غصے میں جو جب یہ بتایا، عورت کی چیخ نکلی،
عورت کی دھاڑ نکلی، چیخ نکلی، اچھلی اپنی جگہ سے زمین پہ جا گری اور کہا میرا آخری سہارا تو یہ در تھا تمہارا۔ آخری سہارا سمجھ کے رحمت للعالمین کے در پہ آئی، افسوس قسمت میری یہاں بھی خیر نہ پائی، اب دشمن ہے ساری خدائی، کس کو جا کے اپنے پاپ دکھاؤں گی، کس کو یہ کہانی گناہ کی بتاؤں گی، اب کہاں سے خیر پاؤں گی، اب تو یہیں گری پڑی مر جاؤں گی، یا نکل کے جنگلوں کو منہ کر جاؤں گی، وہیں کہیں مر جاؤں گی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں وہاں سے چل دیا، لیکن رات تھی، نیند نہ آئی مجھے، اس کی چیخوں نے مجھے شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا، اور صبح کو خوف شب تار نے سونے نہ دیا۔ ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ساری رات تڑپتا رہا، مجھے اس کی چیخوں نے سونے نہ دیا، اور اچانک میرے دماغ میں گھنٹی بجی کہ ابو ہریرہ یہ تو نے کیا کیا؟ اوے رسول اللہ بھی موجود ہیں اور تو فتوے دے رہا ہے۔ مجھے ہتھوڑے لگے برسنے لگے میرے دماغ پہ کہ تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے جب خود سمندر موجود ہے، تو چھوٹا سا کھالا ہے، سمندر کے ہوتے ہوئے تو کون ہے؟ تو ہے کیڑے کھیت دی مولی، کئی رول مویاں تیوانگ۔ کہتے صبح ہوئی، پاؤں پھٹی، فجر کا وقت آیا، میں اسی حال میں وضو بنا کے دوڑتا مسجد میں آیا، سرکار نے جو ہی سلام فرمایا میں دوڑ کے گھٹنے ٹیک کے آیا، لاجپال مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ آج بہت جلدی ہے تجھے؟ کہا لاجپالا جان شکنجے میں آ گئی ہے، مجھے آزادی عطا فرما۔ فرمایا پوچھ۔ کہنے لگا حضور رات کالی رات تھی، ایک عورت کی ذات تھی، اس نے یہ بولا، میں نے یہ بولا، رسول اللہ جوش میں آئے، فرمایا اے ابو ہریرہ واللہ علقتا و اہلکتا، تو بھی برباد ہو گیا، تو نے بھی اسے بھی اجاڑ ڈالا۔ جو لفظ میں نے اسے کہے تھے نبی نے وہی لفظ مجھے کہے کہ ابو ہریرہ ہلکتا و اہلکتا، تو بھی اجڑ گیا، تو نے اس گناہگار عورت کو بھی اجاڑ ڈالا، تو نے اسے بھی ہلاک کر ڈالا۔ اور آگے رسول اللہ نے فرمایا اے خدا کی رحمت پہ تو تالے لگانے والا کون ہے؟ میرے رب کی رحمت کے سمندروں پہ تو ڈکے لگانے والا تو کون ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو نے کیسے اسے کہہ دیا کہ تیری توبہ نہیں ہو سکتی؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اٹھ نکل یہاں سے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری تو دنیا اندھیر ہو گئی، جس کے لیے جیتے تھے وہی روٹھ گیا،
صبح سے سر کو دھنتا ہوں اور بیٹھا تن کے چنتا ہوں، کوئی اندھیری رات میں آ کر خانہ دل کو لوٹ گیا۔ میں تو اجڑا ایسے کہ لجپال بھی روٹھ گئے، محبوب بھی ناراض ہو گئے، اب میرا ٹھکانہ کوئی نہ رہا۔ اب میں سرکار کو منانے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے اٹھ کے بھاگ نکلا۔ کدھر؟ مدینے میں چکر کاٹنے لگا، گلیوں میں پھرنے لگا، کبھی اس نکر کبھی اس نکر، اور پوچھتا کیا تھا؟ ذرا توجہ سے پوچھتا کیا تھا؟ جو بچہ ملتا، جو بڑا ملتا، میں اس سے یہ پوچھتا، وہ رات والی عورت کا کوئی پتہ بتاؤ، رات والی عورت کا کوئی پتہ بتاؤ جو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی۔ کسی نے وہ بی بی دیکھی ہے؟ کسی نے اسے دیکھا ہے؟ تو اب بچوں نے پتھر اٹھائے، انہوں نے کہا ابو ہریرہ پاگل ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ایک بندہ اٹھ کے گلیوں میں پھر رہا ہے اور پوچھتا کیا پھرتا ہے؟ وہ رات والی عورت جو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئی، کسی کو پتا ہے؟ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ لیکن میں پاگل نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ میں سارا دن دوڑا، وادی وادی، گلی گلی میں نے چھان ماری، سارا دن دوڑا، لیکن اس کا کوئی اتا پتا نہ ملا، اتا پتا نہ پایا۔ رات ڈھلی، وہی اندھیرا وقت جو آیا، میں نے اسی گلی کے موڑ پہ ایک دیوار سے لپٹے روتے ہوئے اسے پایا۔ اسے آسرا مدنی کے در بنا کوئی نظر نہ آیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ محفل سے تیری اٹھنا، کیونکہ حضور کے در بنا کوئی آسرا اسے، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اندھے ہیں لوگ، اللہ اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، میرے نبی سے کتراتے ہیں، اوہ اللہ انتی کہاں بخشے جائیں گے۔ مدینے کی اس عورت نے یہ راز بتایا ہے کہ مجھے کوئی دروازہ تیرے در بنا نظر نہیں آیا ہے، پھر آ کے تیرا در کھڑکا، بارے گناہ چلنے نہیں دیتے، اس لیے ایک نکر سے لگ کے رو رہی ہے۔ ابو ہریرہ دوڑ کے آیا، کہا کہ تو رات والی بی بی ہے۔ اس نے پھر چادر میں سمٹ کے دھاڑ ماری، کہا نہ ستا مجھے اور نہ رلا مجھے، رات والے زخم بہت ہیں، تو پھر بولے گا مجھے میرے دروازے توبہ کے بند، تو پھر مجھے دھتکارے گا، نہ بول، نکل جا، مجھے رونے دے، مر جاؤں گی، گزر جاؤں گی، اگر وہ نہیں بخشے گا بول میں کدھر جاؤں گی۔ اب محمد عربی کا دروازہ چھوڑوں تو کس دروازے پہ پناہ لوں؟ جا ابو ہریرہ، نہ بات کر مجھ سے۔ ابو ہریرہ نے کہا بات تو سن، کہا وہی خبر سنائے گا، اور کیا ہے تیرے پاس؟ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، واہ اللہ کا بندہ، واہ سونا بندہ، کیا کہا کہتے ہیں؟ عدل کریں تے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن تے اچیاں شان والے، تے جے فضل کریں تے بخشے
جہاں اساں جہے منہ کالے تے اساں تیری رحمت دی امیداں رکھن والے. بی بی نے رو کے کہا جا راہ لے اپنی نہ ستا مجھے نہ رلا مجھے نہیں اور تابِ جفا مجھے اور مجھے سننے کی تاب نہیں. ابو ہریرہ نے کہا بی بی بات تو سن. کہا بول کوئی اور زخم ہے تو لگا دے رلا مجھے. ابو ہریرہ نے کہا میں نے تیری داستان گناہ اپنے رحمت والے پیکر کو سنائی. اب بی بی کی جان میں جان آئی. چلو بات تو پہنچی تیرے کانوں تک. آیا آیا اب بی بی سنبھلی کہ چلو ان کے کانوں تک میری آواز تو اب مر بے گئے تو خیر ہے آواز تو پہنچی ان تک. اب بی بی نے کہا پھر کیا فرمایا میرے کریم نے کیا فرمایا. بی بی سن جو انہوں نے فرمایا. اب بی بی اپنے آپ کو سمیٹ کر پھر ڈر رہی ہے کہ میرا آخری سہارا تو یہ در ہے تمہارا. اگر تو نے بے آسرا کر دیا پھر میرا آسرا کون بنے گا. نہ اٹھ سکا قیامت تک واللہ جسے تو نے نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا. ابو ہریرہ نے کہا بی بی میں نے یہ بات بتائی میرے نبی نے مجھے فرمایا کہ تو برباد ہوا تو نے اسے ہلاک کیا تو پھر آگے کیا فرمایا. فرمایا ابو ہریرہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا. نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تو جو اسے کہے آیا تیری توبہ قبول نہیں. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا. میں چپ تھا. حضور نے فرمایا کیا یہ آیت نہیں پڑھی الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کیا یہ آیت ابو ہریرہ تو نے نہیں پڑھی کہ میرے رب نے فرمایا جو بندہ توبہ کر لے ایمان سینے میں محفوظ ہو پھر عمل کر لے. فرمایا جب رحمت رب برساتا ہے تو جب اپنی آئی پہ آتا ہے تو بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلاتا ہے. غور نہیں کیا یبدل اللہ سیئاتہم. جب رحمت کے پھاٹک کھول دیتا ہے نا پھر وہ گناہ بخشتا نہیں بلکہ گناہوں کو نیکی بنا دیتا ہے. پوچھ سکتا ہے کوئی اس سے کوئی اس سے حساب کر سکتا ہے تو نے ایسے کیوں کیا. کسی میں دم ہے کوئی پوچھے اس سے کہ تو نے گناہ کو نیکی کیوں لکھ دیا. اس نے کہا میری مرضی. اسی لیے تو اس کا شریک کوئی نہیں اسی لیے تو اس کا برابر کوئی نہیں اسی لیے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. اسی پہ میں کہا کرتا ہوں کہ جے یار فرید قبول کرے جنت وار دیندا پھڑ کتیوں. کوئی ہے پوچھنے والا.
برسیسا بڑا ولی تھا، پچھلی امت کا بڑا ولی تھا، جب رحمت کی نظر پھیری تو کتے کی طرح بھونکنے پہ مجبور کر دیا، جب رحمت کی نظر ڈالی تو کتے کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ اس کتے کو رب اس کی حیت ہی بدل دے گا، اس کی کیفیت ہی بدل دے گا، اس کو بندہ بنا کے کہے گا جا۔ اب یہاں کوئی احتجاج کر سکتا ہے؟ یہ ساری دنیا رل کے کہے مولا تو نے کیوں کیا؟ وہ کہے گا تمہاری یہ جرت تم مجھ سے پوچھتے ہو کیوں کیا؟ میں نے کیا؟ اس کو کہتے ہیں کہ جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کرے وہ قبول کر لے۔ ہو سکتا ہے ڈھیر قبول نہ کرے، تنکا قبول کر لے، ڈھیر والے تکتے رہیں اور مزے تنکو والے چکتے رہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ڈھیر کے چکر نہ دکھا، ہزار نفل پڑھ کے چھاتی نہ تان، کیونکہ اس کے یہاں پیمانے اور ہیں، تیرے زمانے اور ہیں۔ بے نیاز کی بے نیازی سے ڈر اگر آ جائے بے نیازی پہ تو موسیٰ علیہ السلام کلیم نبی 1,24,000 میں 5 نبی چنے ہوئے، 5 میں ایک حضرت موسیٰ ہے۔ ایک دن پوچھنے لگے مولا کب تک ڈرتا رہوں، کب تک ڈرتا رہوں؟ فرمایا موسیٰ جب تک ایک پاؤں جنت میں ہو اور ایک باہر ہو ڈرتے رہنا ہماری بے نیازی سے۔ اور ہم تو ابھی گئے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کب تک ڈروں؟ فرمایا ڈرتے رہو مجھ سے موسیٰ۔ کب تک؟ فرمایا جب تک ایک پاؤں ابھی باہر رہے نا تو تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ میں پہنچ گیا منزل پہ، میں یہاں سے بھی نکال کے باہر۔ شیطان کہاں سے نکالا گیا تھا؟ جنت سے، تو وہ تو اندر تھا اور جو ہے ہی ابھی تک باہر، یہ مان کر سکتے ہیں؟ تو اندر والے کو اگر بے نیازی پہ آ جائے، دینے پہ آ جائے تو جھولے جھلائے، اگر چھیننے پہ آ جائے، ریونڈ والے تو 3 گھنٹے کی دعا مانگتے ہیں اور پھولے نہیں سماتے، اس نے تو 6 لاکھ سال کھڑے ہو کے مانگی تھی، اگر 6 لاکھ سال والی دعا اسے نہیں بچا سکی تو تمہارا یہ 3 سال والا چلا بالکل ڈھلا، انا للہ۔ یہ مت بستر کے اوپر بھولے ہوئے ہوں، اس لیے نبی سے پیار رکھ، پھر عبادت کا اعتبار رکھ، لکھ رکھو، ساری عمر چلے میں لگا دو، اگر میرے رسول کے بارے میں ایک جملہ غلط نکل گیا تو جہنم ان کا مقدر ہے۔ پیر محمد کرم شاہ، اس لیے یاد رکھیں اصل ہے اس کا فضل، اسی لیے وہ اللہ کا نیک بندہ، اس نے کروڑ کی ایک کہی، یہ عدل کرے تھے تھر تھر کمبن بلعم باور، جس کا تذکرہ قرآن میں اشاروں میں ہے، نام سپارے میں، یا ولایت کے درجے پر فائز، یا کتے کی طرح زبان منہ سے نکلی بھونک رہا تھا۔ بے نیازی سے ڈرتے رہنا ہے اور خیر سے امید کرتے رہنا، لیکن بے ادبی والی گلی میں پاؤں، سب سے دنیا میں خطرناک عمل
بے ادبی ہے. کیا ہے؟ وہ خدا کی ہو، وہ رسول کی ہو، وہ رسول اللہ کے خدام کی ہو، وہ میرے نبی کے کسی غلام کی ہو، وہ ماں کی ہو، وہ باپ کی ہو. بے ادبی ایسا جرم ہے کہ اسے لاکھوں سال کے آنسو بھی مٹا نہیں پاتے. اس لیے میرے پیارے، جب رسول اللہ کے صحابی ابو ہریرہ کو نبی نے بولا کہ تو عورت کو اس گناہ کی بنیاد پہ کہہ آیا کہ تیری توبہ قبول نہیں، اور تو نے یہ کیسے کیا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب ابو ہریرہ رو رہا ہے، کانپ رہا ہے. میرا کریم تو بتائے گا تو سمجھ میں آئے گا، ہمیں کیا پتا. فرمایا الا من تاب و آمن و عمل صالحا. میرا رب کریم ہے، دروازہ اس کی رحمت کا کبھی بند ہوتا ہی نہیں. وہی تو در ہے جو سدا کھلا ہے. اللہ اکبر. اور وہی ہے جو صدا دے رہا ہے کہ من یغفر الذنوب. اگر میں نہیں بخشوں گا پھر کہاں جائیں گے؟ خود صدا دیتا ہے تو ایسا کوئی کریم ہوتا ہے جو بلائے اور پھر دھکے لگائے؟ یہ وہی ہے جو صدا دیتا ہے. فرماتا ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ. فرمایا جو اپنے آپ پہ ظلم کرے، گناہ کمائے، پھر اسے میری یاد آئے، پھر آ کے رحمت کے لیے جھولی پھیلائے. فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم. پھر میری بخشش کے دروازے بند نہیں ہوں گے، کھلے ہوں گے. وعدے یہ اس کے ہیں جو وعدہ خلاف، جو وعدے توڑتا نہیں ہے. اس لیے ابو ہریرہ کو نبی نے فرمایا کہ تو نے کیسے اس عورت کو رلایا؟ تو نے کہہ دیا کہ دروازہ بند ہے، تیری توبہ قبول ہی نہیں ہے. فرمایا جا اسے بول دے کہ تیری بخشش ہو گئی. جا. جا اسے بول، ڈھونڈ کے بتا، اس عورت کو بتا تیری بخشش ہو گئی. ہمیں تیری توبہ پہ اعتبار ہے، تیری بخشش کا محمد عربی ذمہ دار ہے. تو روئی ہے، رحمت کے دروازے کھل گئے، گناہ گلیوں میں رول گئے، تو بخشی گئی. بی بی نے جب ابو ہریرہ سے سنا، پہلے گری تھی گناہ کے بار سے، اب گری نبی کے پیار سے. گری، بے ہوش ہوئی. ابو ہریرہ کھڑا ہے، ہوش میں جو آئی کہا ابو ہریرہ ٹھیک کہہ رہے ہو؟ یہی کہا کملی والے نے؟ کہا یہی کہا. کہا کہ میں نے پاپ کیا، معاف مجھے آپ کیا. اب میرے پاس ایک قیمتی باغ کی مالکہ ہوں، میرے رب نے مجھ پہ کرم فرمایا، میں نے وہ باغ اس خوشی میں رب کے نام لگایا. میں نے یہ باغ اللہ کے نام لگایا. جا میرے مدنی سے کہہ دینا لجپالا، اور تو دے نہیں سکتی اس خوشی میں یہ باغ آپ کے حوالے. جانے رب تعالی یا کملی والے. آپ سمجھے ہیں کہ جتنی بڑی توبہ کوئی جتنے بڑے گناہ کے ڈھیر کے ساتھ آتا ہے، اگر کوئی آنسو بہاتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا نظر آتا ہے، خود کریم آواز لگاتا ہے. کیا؟ قل، میرا نبی تو بول.
خود نہیں، خود بھی بولا، خود صدا دیا ایوہل انسان، او میرے پیارے انسان، ما غرک بربک الکریم، او پیارے انسان کیوں تو نے پھنسائی گندے لوگوں میں جان، اے میری مان، مولا میں تو ادھر ہوں، فرمایا ما غرک، تجھے کوئی مجھ سے پیارا مل گیا ہے، مجھے چھوڑ کے ادھر چلا گیا ہے؟ کیا کہا؟ ما غرک، تجھے کوئی مجھ سے سونا مل گیا ہے یا پیارا مل گیا ہے، یا تجھے کوئی اور مجھ سے بڑا سہارا مل گیا ہے، یا بے ربے کا تجھے کوئی میرے علاوہ رب مل گیا ہے؟ تو رب بھی کوئی نہیں، اور آگے کا الکریم، رب بھی تیرا میں، کریم بھی تیرا میں، تو اب تو جا کہاں رہا ہے؟ لیکن پھر بھی بندہ واپس نہیں آیا، گناہوں نے کھینچا اسے اپنی طرف، شیطان نے کھینچا، تو پھر دی صدا این تذہبون، جانا کہاں تھا، جا کہاں رہا ہے؟ آپ سارے سمجھدار ہیں، طاقتور جو ہوتا ہے نا، طاقتور، وہ زبان سے کام لیتا ہے یا ہاتھ سے؟ جیدے کول ہوندا ہے نا او اپنا ٹل، تے او نہیں لاندا پھر منٹ دی ڈھل، او پھر کھچ کے ہاتھ چکدا ہے، تے جیڑا ہوندا ہے کمزور او پھر گالاں ہی کڈدا ہے، او دا زبان تے زور تے طاقت آلے دا ہاتھ تے زور، تے اللہ کولو بھی کوئی وڈا شاہزور ہے؟ اتنا بڑا زور والا پھر بھی صدا دیتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ لیکن بلایا ادھر آ ادھر آ، نہیں آیا تو یہ نہیں کہا گردن توڑ دو، روزی بند کر دو، رزق بند کر دو، اس کو اندھا کر دو، اس کا منہ توڑ دو، فرمایا نا یہ نہیں کرنا، تو پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا ہم یار کو بلاتے ہیں، اپنے محبوب کو بلایا، فرمایا قل یا عبادی، یہ چلے جا رہے ہیں، یہ مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، یہ مجھ سے رشتے توڑے جا رہے ہیں، میرے حبیب قل تو بول، یا اللہ تیری نہیں سنی تو یہ میری سنے گا، فرمایا کوشش تو کر، تو ذرا حضور ہے، مجھ سے ذرا دور ہے، یعنی مجھے سمجھتا دور ہے، تو پھر سب کا حضور ہے، تو پھر میرا نور ہے، اس لیے تو سرور سے بھرپور ہے، تو حضور ہے، قل تو بول۔ اب ذرا توجہ رکھنا، یا اللہ کیا بولوں؟ اوے پاپیو، چور کو بندہ یہی کہے گا، ڈاکو کو، رہزن کو، وغیرہ وغیرہ، یہی فلانے فلانے دیا پترا، طاقت ہے۔ اپنے محبوب کو بھی کہا تو محبوب کو کیا کہا؟ کہنا کیا ہے؟ فرمایا انہیں چور نہیں کہنا، انہیں ڈاکو نہیں کہنا، انہیں اچکا نہیں کہنا، انہیں دغاباز نہیں کہنا، انہیں گنہگار نہیں کہنا، انہیں غیر بھی نہیں کہنا، مولا انہیں کیا کہنا ہے؟ فرمایا قل یا عبادی، انہیں کہو او میرے بندو۔ جی آپ جب یہ سبزی منڈی جاتے ہیں، جب آپ سبزی منڈی جاتے ہیں تو جا کے گندے گندے خربوزے اٹھاتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں، اچھے اچھے چھوڑ آتے ہیں۔ آپ جو بابا جی کھجور لینے جاتے ہیں، اچھی کھجور کہتے ہیں دکاندار کو تو رکھ لے، گندی گندی داغی داغی مجھے دے دے، کیوں؟ یہی کرتے ہیں۔ تو
तुसी आखो इन्ने भी ऐसे भोले नहीं। हर कोई अच्छी चीज की तरफ हाथ बढ़ाता है, गंदी को धक्के लगाता है, लेकिन एक मेरा रब करीम, एक मेरा मदनी करीम, जो गंदी गंदी चीजों को नजदीक फरमाता है और नारे भी लगाता है, तो ये कह या इबादी, जितने गुनाहगार गुनाहों में दल दल में गिरे हुए लत पत गुनाहों में, बुलाया तो किस लफ्ज से? ओ मेरे बंदो। ऐसों को भी कोई मेरा कहता है? जेड़ा पुत्र सुबह शाम अब्बे नू गालां कढवावे, सवेरे जावे ते किसे ना किसे नाल लड़ के आवे, शाम नू आवे ते किसे ना किसे नाल लड़ के आवे, ते चोरी भी करके आवे, ते दो चार दा सिर फाड़ के आवे, ते शाम नू अब्बा की आखेगा? आ ओए मेरा पुत्रा, आ मेरे जिगर के गोशे, यही कहेगा ना? मां भी कहेगी उठा जूता मार इसके सर पे, बहनें कहेंगी बाबा हमारी चादर इसने बर्बाद कर डाली, बाप कहेगा निकल मेरे घर से दयूस कहीं का, तू मेरे घर के लिए दाग बना है। लेकिन हौसले मेरे रब के, हौसले मेरे रसूल के, सदा भी दी तो क्या, कुल या इबादी, ओ मेरे बंदो, ओ मेरे बंदो, इसी मंजिल पे रुक के मैं फिर आपको मदीने ले चलूं। कौन बुरू को सीने से लगाता है, कौन गंदे को अपना कहता है? अच्छा हो ना, अच्छा तो रिश्तेदारी ना भी हो, कहते साडा कुछ लगदा है, साडा कुछ लगदा है, ते जेड़ा लगदा भी होवे ते होवे इंज ते इंज, ये साडा कुछ नहीं लगता। वाह जी वाह। यानी जो अच्छा है वो तुम्हारा लगता है, जो बुरा है वो लग के भी कुछ नहीं लगता है, यही हर जगह लगता है। लेकिन क्या कमाल है, आमना का लाल है या रब्बे जुल जलाल, रहमत का कमाल है। मदीनतुल मुनव्वरा का शहर, हजरत उमर जैसा आदमी रो रहा है। रसूल करीम ने बुलाया, उमर आज पहाड़ भी लरज़, संगरेजे गिर रहे हैं, आज मेरा उमर क्यों रो रहा है? कहा लजपाला बात बताने की नहीं। फरमाया बोल, तू छुपाएगा तो मुझे कौन बताएगा? क्यों जी? जो नजदीक होता है वो बताता है, तू नहीं बताएगा, मुझे कौन बताएगा? लजपाला आज मेरा दिल जल रहा है। लफ्ज हजरत उमर के, हजूर मेरा दिल जल रहा है। फरमाया तेरा दिल क्यों जल रहा है? कहा आग लग गई है। दिल तेरा जलता है, ये तो वही बात हुई, न कहीं आग न शोले न धुआं उठता है। आह किस रंग में उल्फत का नगर जलता है, अश्क आंखों से रवा और जिगर जलता है। क्या कयामत है कि बरसात में घर जलता है। तो समझ नहीं आई, यही पता चलता है। अब पानी तो पी नहीं सकते, हाजी साहब का नारा होगा, नारे पे ही गुजारा होगा। माशाअल्लाह। तो अब आप जरा गौर फरमाएं, तवज्जो करें कि हजरत उमर, आप जानते हैं हजरत उमर जैसा सख्त आदमी तारीख ने नहीं देखा। कि उमर रोता है, फिर रोता है हजूर मेरा दिल
جل رہا ہے. فرمایا بول تو صحیح. کہنے لگا آقا ایک مجرم مسجد کے در پہ بیٹھا ہے پر کہانی سن نہیں سکتا کوئی. فرمایا وہ روتا ہے درد مجھے ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں بتا ہوا کیا ہے. حضور مجھے بتاتا نہیں, زخم اپنا دکھاتا نہیں. اب میں کیا بتاؤں, اس کے آنسو اور اس کی چیخوں نے میرا یہ حال کیا ہے. میرے نبی نے فرمایا جا بلا اسے. جوان تھا اور یہ جوانی میں